الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد ما حمد حامد وشكر، الله أكبر كلما لبى حاج وكبر، الله أكبر ما سطع فجر الإسلام وأسفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بأجل مقدر. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خيرته من خلقه وصفيه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال عز من قائل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز حاضرین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے ہم سب عید الاضحیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے عالم اسلام کے لیے ایک تحفہ ہے۔ عالم اسلام کی جانب اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے دیا ہوا ایک عطیہ ہے،
جو اس عظیم الشان عشرے کے اختتام پر دیا گیا، جو عشرہ، جو دن اللہ رب العزت والجلال کی نظر میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بلکہ قربانی کا پہلا دن یوم النحر کا دن، جس دن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ما من ایام افضل عند اللہ من یوم النحر، کہ قربانی کے دن سے زیادہ اللہ رب العزت والجلال کے نظر میں، اللہ رب العزت والجلال کے یہاں قربانی کے دن سے زیادہ اہمیت کا کوئی بھی دن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو دن ہے ایام تشریق، جس میں ہم اور آپ ابھی ہیں، یہ یوم النحر کے بعد کا مسلسل 3 دن، یہ وہ دن ہے جو دن اللہ رب العزت والجلال کے نظر میں ان دنوں کی بھی بہت اہمیت ہے۔ ان دنوں کی اہمیت کے پیش نظر ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے خصوصی طور سے اپنے ذکر کا حکم دیا۔ اسے تشریق اس لیے کہا جاتا تھا کہ پرانے زمانوں میں جب فریز اور اس طرح کا سسٹم نہیں تھا تو گوشت کو لوگ دھوپ میں سکھاتے تھے، اسی لیے اس کا نام تشریق رکھا گیا، ایام التشریق۔ ان دنوں میں لوگ گوشت کو سورج کی گرمی میں سکھاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ حکم دیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کو ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے ذکر کیا اور کہا کہ اس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے۔ ایام تشریق میں اللہ رب العزت والجلال نے خصوصی طور سے اپنے ذکر کا حکم دیا، اپنی بڑائی اور اپنی کبریائی کے بیان کرنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ وہ دن ہے جن دنوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ یہ ایام تشریق قربانی کے بعد کے جو دن ہے جن دنوں میں ہم قربانیاں کرتے ہیں، یہ دن صرف قربانی کرنے کے نہیں ہے بلکہ یہ دن کھانے کھلانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کو بلند کرنے کا یہ دن ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا لأہل الاسلام، کہ عرفہ کا دن، یوم النحر کا دن، قربانی کا دن، اور اس کے بعد ایام تشریق، یہ سارے دن اہل اسلام کی عید کے دن ہیں، یہ اہل اسلام اور مسلمانوں کے عید کے دن ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے حکم دیا کہ اللہ کا ذکر اور اس کی بڑائی بیان کرو ان دنوں میں، کیونکہ قربانی کا مقصد اس سے بہت بڑا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قربانی کے خون کو بہا رہے ہیں، لیکن جو جس مقصد کے وجہ سے یہ قربانی صاحب استطاعت پر تاکیدی حکم دیا گیا تھا، صاحب استطاعت کو، اس مقصد سے ہم کوسوں دور ہو گئے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ المقصود من الشارع من احراقۃ الدم الحدی، کہ شارع کا مقصد جو ہے، جو شریعت کا مطلوب ہے خون بہانے سے، وہ کیا ہے؟ وہ تقرب اللہ سبحانہ و تعالی، وہ اللہ رب العزت والجلال کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ کن چیزوں کے ذریعے تقرب حاصل کرنا ہے؟ جذبہ کیا ہونا چاہیے قربانی کے وقت؟ بِأَنفَسِ وَأَغْلَى مَا يَمْلِكُ الْإِنسَانِ، سب سے قیمتی چیز جو انسان جس کا مالک ہے، اسے اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا جذبہ اگر اس کے اندر آ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کا جو مقصد ہے شریعت کا، وہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن قربانی کا خون بہانے کے باوجود ہمارے دلوں میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ اگر وقت آ گیا تو ہم سب سے قیمتی چیز جس کے ہم مالک ہیں، ہم ان چیزوں کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیں۔ اگر یہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے تو معاف کیجئے، قربانی کے مقصد سے ہم کوسوں دور ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ مقصد نہیں ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے، بلکہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ یہ قربانی کا گوشت یہ خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو ہمارے دلوں کا جذبہ، کس جذبے کے تحت ہم قربانی کر رہے ہیں،
اس جذبے کے تحت ہم اس خون کو بہا رہے ہیں، وہ جذبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قربانی کا جانور زمین پر گرنے سے پہلے اپنے مقام و مرتبے کو اللہ رب العزت والجلال کے یہاں پا لیتا ہے کہ ہم کس جذبے کے تحت قربانی کر رہے ہیں۔ اسی لیے علامہ ابن القیم نے کہا تھا کہ مقصود الشارع هو التقرب الى اللہ سبحانہ و تعالی، کہ اللہ کے یہاں مقصود یہ تھا کہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں، جو سب سے قیمتی چیز اس کو نچھاور کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ بلکہ یہ قربانی یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر اطاعت و بندگی اور قربانی کا جذبہ پیدا کر لیں، اپنے اندر اطاعت و بندگی اور قربانی کا جذبہ پیدا کر لیں۔ اس لیے کہ جب ہم باپ بیٹے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ واقعہ کیا درس دیتا ہے، کیا کہتا ہے ہم سے؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب دونوں نے ایک باپ قربان جائیے ایسی فدائیت اور جانثاری پر جس کی نظیر پیش کرنے سے، جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے، کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لٹا دیتا ہے اللہ کے حکم پر۔ جب باپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے لخت جگر اور نور نظر، جو بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا، جو تمناؤں، جو برسوں کی تمناؤں اور آرزوؤں کا نتیجہ تھا، جو بڑھاپے کا سہارا بن رہا تھا، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اسے ذبح کر دیجئے۔ تو باپ بلا چوچرا، بلا اگر مگر اس بیٹے سے یہ کہتا ہے کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی ایسا صبر و رضا کا پیکر بیٹا کہتا ہے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے۔ ایسی مثال دنیا پیش کر سکتی ہے کہ اللہ کے لیے، اس کے دین اور شریعت کے لیے ایک باپ اپنے لخت جگر کو لٹا دیتا ہے اور اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کو یہ ادا اس قدر پسند آتی ہے کہ تا قیامت جب تک اس دین کا نام باقی رہے گا، ایک اللہ کا نام لینے والے لوگ باقی رہیں گے، اس وقت تک لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کر کے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے رہیں۔ یہ کیا درس دیتا ہے؟ یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کریں کہ وقت آئے تو سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ بلکہ یہ قربانی ہمیں یہ سبق سکھلاتی ہے، یہ درس دیتا ہے، یہ عید الاضحیٰ کا یہ پیغام کہ ہم جس جنت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس جنت کے لیے ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہمارے جان و مال، ہماری ساری خواہشات یہ اللہ کے لیے، اللہ رب العزت والجلال کے سامنے یہ سب زیر ہے۔ اللہ نے جیسے حکم دیا ہے اسی طرح زندگی گزارنا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے جانوں و مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض۔ اگر جنت چاہیے تو زندگی اس طریقے پر گزارنی ہے جو شریعت کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے، اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تب ہمیں جنت ملنے والی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا درس ہے اس قربانی کے دن کا، اس تہوار کا، کہ ہم اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں جس جذبے کی وجہ سے قربانی کا تاکیدی حکم دیا گیا تھا، قربانی کا تاکیدی حکم دیا گیا تھا، اور ان ایام کی فضیلت کا، ان ایام کو فضیلت والا ایام بنا دیا گیا۔ اور جو آیت میں نے پڑھی تھی، جیسا کہ میں نے شروع کیا کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان دنوں میں خاص طور سے اپنے ذکر کا حکم دیا، اس لیے کہ یہ ذکر چاہے عید الاضحیٰ ہو، حج ہو، حج کی بڑی بڑی عبادتیں، حج کی بڑی بڑی عبادتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، انما جعل الطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمرات لاقامت ذکر اللہ، کہ یہ بیت اللہ کا طواف، یہ صفا مروہ کی سعی، یہ جمرات کو رمی کرنا، کنکڑی مارنا، یہ ساری عبادتیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ یہ ساری عبادتیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس لیے کہ یہ ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کو یاد کرنا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر،
یہ سب سے بڑی عبادت، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے حکم دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس لیے کہ جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے وہ دل تو مردہ ہو چکا ہے۔ اس دل کی مثال ایسے ہی ہے، اس دل میں زندگی نہیں باقی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی تھی کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں ذکر کرتا ہے کمثل الحی والمیت، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ، کہ آج آدمی اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کو یاد نہ کرے، عبادتوں میں وہ روح باقی نہ ہو جس وجہ سے عبادت کو فرض کیا گیا تھا، تب ہمیں اپنی عبادتوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے عقل مندوں کی یہ مثال بیان کی تھی کہ عقل مند تو وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی پیدائش میں، لیل و نہار کی گردش میں، یہ عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے اٹھے بیٹھے لیٹے ہر حال میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کے لیے ہی ان عبادتوں کو فرض کیا گیا ہے، اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کا ذکر خاص طور سے ان ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرنا، یہ ہماری عبادت کا ایک مقصد ہے، ایک بڑا مقصد ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے ذکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، کہ اے لوگو، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں؟ الا انبئکم بخیر اعمالکم، جو سب سے بہتر عمل ہے، کیا میں وہ عمل نہ تمہیں بتلاؤں؟ وَعَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، وہ عمل نہ بتلاؤں؟ جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے، جو اس بات سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے کہ تم سونے اور چاندی کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، وہ عمل اس سے بھی افضل ہے کہ تم میدان کارزار میں تمہاری دشمنوں سے مد بھیڑ ہو، دشمنوں سے مد مقابل ہو، تم ان کی گردنوں کو مارو، وہ تمہاری گردنوں کو مارے۔ یعنی میدان کارزار میں دشمنوں سے لڑنے سے بھی زیادہ جو عمل افضل ہے، کیا میں وہ عمل نہ بتلاؤں؟ صحابہ اکرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا۔ اب سوال یہ کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے؟ اللہ کا ذکر بیٹھ کر ہم سبحان اللہ الحمدللہ کا راگ الاپتے رہیں، صرف پڑھتے رہیں، یہ اللہ کا ذکر ہو گیا؟ دیکھیے ذکر تین طرح سے ہوتا ہے، ذکر تین طرح سے ہوتا ہے، اور تین طرح سے لوگ اس کو کرنے والے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو صرف زبان سے ذکر کر رہے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ وہ معنی کس چیز پر دلالت کر رہا ہے؟ کچھ کسی بات کا انہیں علم نہیں ہے، وہ صرف اپنے زبان سے کریں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو اللہ کا ذکر زبان سے بھی کر رہا ہے اور دل سے بھی کر رہا ہے۔ زبان سے ذکر کر رہا ہے، دل میں اس کا جو معنی ہے اس معنی کو وہ سمجھ رہا ہے، اور اس معنی کا اثر اس کے زندگی پر ہو رہا ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا مالک اللہ نہ ہو، دنیا میں ہماری کوئی ضرورت ایسی ہو جس ضرورت کو پوری کرنے پر ہمارا خالق و مالک قادر نہ ہو۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم اس بات کا عقیدہ اور ایمان رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز سے، ہر عیوب سے، ہر نقائص سے وہ مبرہ و پاک و صاف ہے۔ تو وہ زبان سے بھی کہہ رہا ہے، دل میں اس کا عقیدہ اور ایمان ہے، اور وہ سارے چیزوں کو سمجھ رہا ہے، اور اس کلمے کا اس کے زندگی پر اثر ہے۔ اللہ کی بڑائی کو وہ محسوس کرتا ہے، زندگی میں وہ اللہ کی بڑائی کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔
اور تیسرا وہ بندہ ہے جو صرف دل سے کہتا ہے، زبان سے ادا نہیں کرتا لیکن دل میں وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، دل میں وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور اس کا اثر وہ اللہ کی اللہ اکبر کا اثر اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، سبحان اللہ کے معانی کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور اس کا اثر اس کی زندگی پر ہوتا ہے لیکن زبان سے نہیں کہتا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ آدمی جو اپنے زبان سے اور دل سے دونوں طرح سے ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں سب سے افضل ہے، کیونکہ وہ ذکر زبان سے ادا بھی کر رہے، دل میں بھی اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ رہے اور اس کی زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر ہے۔ دیکھیے ایک بات اور کہ ذکر عام طور سے جب کہا جاتا ہے ذکر تو اس کا دو مفہوم ہوتا ہے، ایک تو عام عبادات، جو بھی عبادت ہے صوم و صلاۃ، صدقات و خیرات، حج، جو بھی وہ سب ذکر ہے، اپنے عمومی معنی کے حساب سے سب ذکر ہے۔ اور اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر آدمی جو بھی ایسا کام کرے جس کام سے اللہ کی رضا مقصود ہو، جس قول سے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، جس عمل کو انجام دے کر اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، ان ساری عبادات پر اللہ کے ذکر کا، لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ساری عبادتوں پر، عمومی معنی میں ساری عبادتوں پر اللہ کے ذکر کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن ایک ذکر کا خاص معنی ہے، ذکر کا خاص معنی ہے تسبیح و تحلیل، بڑائی، کبریائی اور خاص مواقع پر جو ذکر سکھایا گیا۔ نماز کے بعد آدمی بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، صبح و شام کا ذکر، صبح و شام کا ذکر جو دعاؤں کے کتابوں میں آپ کو اذکار الصباح والمساء کے نام سے مل سکتا ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اہل الحدیث، ہم منہج سلف پر چلنے والے، لیکن اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ذکر و اذکار سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے، خاص طور سے صبح و شام کے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، جبکہ اگر آپ اس کا اہتمام کرنے لگیں گے تو آپ خود اپنے زندگی میں ان اذکار کی اہمیت کو محسوس کریں گے۔ تو یہ ذکر اپنے سارے حدود و قیود کے ساتھ، یعنی جو باتیں بتلائی گئی ہے کہ صبح یہ ذکر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ ذکر صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو وہ ذکر 3 ہی مرتبہ پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ اس کو 3 کے بجائے 13 مرتبہ پڑھیے، بلکہ اس کو 3 ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ من قال اسمیۃ مرہ فحطت عنہ خطایاہ، جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کی گناہ مٹا دیا جاتا ہے، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبْدِ الْبَحْرِ، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ یہ سب منٹوں کا کام ہے، اسی لیے مالک بن دینار کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نظر میں سب سے افضل عمل کیوں ہے؟ یہ اللہ کے نظر میں سب سے افضل عمل اس لیے اس کے کہنے میں وقت بہت کم لگتا ہے، لیکن یہ اللہ کے یہاں بڑے ثواب والا عمل ہے، اسی لیے کہا گیا کہ وَأَزْكَاهَا عِندَ مَلِكِكُمْ، کہ تمہارے رب کے نظر میں یہ سب سے پاکیزہ عمل ہے۔ تو صبح و شام کے اذکار کا اہتمام ہر دن کرنا چاہیے، اور یہ ایام تشریق اور یہ ایام معدودات جب اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرنے کا وقت ہے، ان دنوں میں اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک صحابی عبداللہ ابن بس کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ان شرائع الاسلامی قد کثرت علی، کہ اسلامی تعلیمات بہت زیادہ ہو گئی ہے، کوئی شارٹ کٹ راستہ بتائیے، کوئی مختصر راستہ بتائیے۔ فاخبرنی بعمل اتثبت بہ، کوئی ایسا کام بتائیے جسے میں تھام کے رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ تو ذکر کا اہتمام، نماز کے بعد کے اذکار، سونے کا اہتمام، گھر میں داخل ہوتے وقت جو ذکر، سارے اذکار کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے اہتمام، اس کی بڑی فضیلت بتلائی، اس کی ترغیب دی کہ آدمی ذکر کا اہتمام کرے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ایسے وقت جب لوگ کاروبار میں مشغول ہو، تجارت میں مشغول ہو، اس وقت بھی کہا کہ مومن وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جب نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس وقت جب دشمنوں سے مد مقابل ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا،
تو جب دشمنوں سے مد مقابل ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کرنے سے جو فوائد، بہت سارے فوائد، دو فائدہ میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے ذکر سے دل میں جو چین اور جو سکون ملتا ہے وہ قابل بیان نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کریے آپ چند منٹوں کے لیے، 15 منٹ کے لیے صبح تنہائی میں ہو کر اللہ کو یاد کیجیے، جو اذکار ہیں، جو مشروع اذکار ہیں اس کو پڑھیے اور دل میں سکون اور قرار دیکھیے۔ دوسرا فائدہ، آپ جب اللہ کو یاد کریں گے اللہ آپ کو یاد کرے گا، مشکل اوقات میں آپ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے، فاذکرونی اذکرکم۔ تیسرا فائدہ، اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا شیطان کے سلسلے میں کہ الوسواس الخناس، کہ جو وسوسہ ڈالنے والا اور پیچھے ہٹنے والا ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس کی تفسیر پوچھی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ شیطان ہمیشہ انسان کے دل پر اس کا ڈیرا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ڈیرا ڈالے ہوتا ہے، اپنے اس کا تسلط ہوتا ہے انسان کے دل پر، لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کریے، شیطان کا جو تسلط آپ کے اوپر ہے، آپ کو برائی کے راستے پر لگا رہا ہے، برائی کے راستے پر آپ کو ڈھکیل رہا ہے، آپ برائی کے راستے سے خود بخود ہدایت کے راستے پر آنے لگیں گے۔ تو یہ ذکر کے فضائل ہے، یہ قربانی کا احکام ہے کہ قربانی کے اس وقت قربانی کی جو پیغام ہے، ایک پیغام آخری بات میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ تہوار یہ غریب پروری سکھاتی ہے، یہ تہوار یہ ایام ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے لیے تو پورا سال جیتے ہیں، ہم کچھ وقت دوسروں کے لیے جیے، ہم اپنے تہوار میں ان لوگوں کو شریک کرنے کی کوشش کریں جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، جنہیں اللہ نے نوازا نہیں ہے، جو قربانی کی اس تہوار میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سک رہے حالات و ظروف کی وجہ سے، انہیں ہم شامل کریں اور اس کی لذت اپنے دل میں محسوس کریں۔ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِلُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ اس قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ، جو غریب مسکین ہیں انہیں بھی کھلاؤ، جو مانگ رہے انہیں بھی دو، فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِلُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، جو نہیں مانگ رہے انہیں بھی دو۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ ہم نے جن جانوروں کی قربانی تیرے راہ میں کی تو اسے شرف قبولیت سے نواز دے، بار الہ تو ہماری ہر عبادتوں میں اخلاص پیدا کر دے، بار الہ تو ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے، قربانی کی اس تہوار پر تو ہمارے دلوں میں باہم الفت و محبت پیدا کر دے، بار الہ ہم نے جو بیمار ہیں انہیں بیماری سے شفاء کامل عاجل نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر دے، جو اس دنیا سے چلے گئے بار الہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ جب ہمارا اس جہان فانی سے جانے کا وقت ہے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ تیرا کلمہ ہو، تیری توحید کا کلمہ ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔